جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم وعلیکم نے السلام۔ سورہ رات کی آیت نمبر 33 یعنی 33 سے لے کر آیت نمبر 37 یعنی 38 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ شکیل ظاہر صاحب نے اس ان آیات کا ترجمہ پڑھا اور پھر جو اہم نکات ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی۔ تو اب کیو اے سیشن ہے ان ان آیات کے حوالے سے، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ایک دو چھوٹے سے سوال ہیں شکیل صاحب۔ ایک جو بات اس میں ہوئی کہ جنت کی جو 3 خوبیاں یہاں پہ جو بیان ہوئی، وہاں پہ یعنی نہریں رواں دواں ہوں گی اور کھانے کی اشیاء وافر ہوں گی، اور جو ہے وہ ان کا ذائقہ اور خوشبو میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو آپ نے وضاحت کی، اور پھر سایہ دار جگہ ہوگی۔ تو یہ 3 مطلب ویسے تو ہم جو سنتے ہیں جنت کی تو بہت ساری خوبیاں ہیں، تو یہ پرٹیکولرلی 3 خوبیوں کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ آپ جو ہے نا وہ سچویشن اگر غور کریں گے نا، جب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہی 3 چیزیں ہیں جو کہ سب سے زیادہ لیور کرنے والی ہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، جس کے جو ہے وہ چٹیل پہاڑ ہیں، جس کے چاروں طرف کچھ بھی نہیں اگتا، گرمی بے پناہ ہے، نہ درخت ہے نہ کچھ اور ہے، نہ پھل پھول ہے۔ تو اس سیناریو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 چیزیں بڑی زبردست ہیں کہ نہریں بہ رہی ہیں، وہاں تو نہروں کا سوال ہی کوئی نہیں ہے، اور جو ہے پھل ہیں، دائمی پھل ہیں، وافر مقدار میں دستیاب ہیں، ہے جو کہ ہوا کرتی تھی طائف کے علاقے سے، جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے، یا مدینہ منورہ میں انگور ہوا کرتے تھے۔ پھر جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ سایہ ہے۔ سایہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے مکہ مکرمہ میں۔ تو اس سچویشن کو دیکھیں تو یہ بہت سب سے بڑی یہ 3 خوبیاں تھیں۔ اور ابھی بھی اگر آپ جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں وہاں تو اب ذرا صورتحال ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ سے چاڈ میں رہتے ہیں، یا جو ہے وہ نائجر میں رہتے ہیں، یا ایسی علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ غور کریں تو وہاں پہ بھی یہ بہت بڑی بڑی پاس رہ رہے ہیں لوگ، تو وہاں پہ پھلوں کا وافر مقدار میں دستیاب ہونا اور نہروں کا بہنا جو ہے نا وہ تو کمالی چیزیں ہوتی تھیں ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کی مختلف کوالٹیز جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، لیکن جو ہے وہ جو پہلے مخاطب تھے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑے یہی 3 چیزیں تھیں جو کہ ان کو لیور کر سکتی تھی۔ صحیح۔ جی آواز آ رہی ہے شکیل صاحب؟ کہ سب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ان کا سگنل کافی خراب کر رہا ہو۔ اچھا چلو پھر ان کو میں کہتا ہوں۔ جی، تو جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جو اس کے پہلے مخاطب تھے اس آیت کے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، جو 3 چیزیں سب سے زیادہ
پہ مینشن کیا گیا ہے. جگہوں کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں مختلف جگہوں کے اور مختلف ٹائم میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں زیادہ اہم رہی ہیں یا ہیں. تو پھر قرآن حکیم میں جو جنت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ پھر الگ الگ جو ہے وہ بھی بتا دی گئی ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لیور کرتی تھیں عربوں کو. اور آج کل بھی جو وہ علاقے جہاں پر اتنی وافر مقدار میں غذا نہیں ہے، یا جو ہے وہ کوئی صحرائی علاقہ ہے، یا پانی کی کمی ہے، یا کچھ اس طرح کی غربت ہے وغیرہ، تو ان کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی یہ اٹریکشنز ہیں. زبردست جی، بہت شکریہ. اچھا شکیل صاحب، ایک اور چھوٹا سا ایک ذرا سوال تھا کہ اس میں ایک لفظ ماب یوز ہوا تھا جو واپس جانا یا لوٹنے کا مطلب شاید آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کی طرف جو ہے جب واپس جائیں گے تو اللہ کی طرف واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یعنی لوٹنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا آپ کہیں سے آئے ہیں اور یو ہیو ٹو ریٹرن دیٹ. تو حضرت آدم علیہ السلام یا نوع انسانی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے یا ایک انڈیویجولز جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے؟ اس میں اس کے دو مطلب ہیں یہاں پر اسی جگہ کے اوپر. ایک ہے کہ رجوع کرنا، یعنی ہر معاملے میں جو ہے وہ اپنی ہر حاجت کے لیے اور اپنی ہر خواہش کے لیے، اپنی ہر پریشانی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایز انڈیویجول ہر شخص نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. تو دونوں مطلب یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور تیسرے یہ کہ میں اسی کی طرف رجوع کروں. تو جو ہے وہ رجوع دونوں لحاظ سے کہ میں اس سے مصیبت میں یا خواہش کے یا دعا کی قبولیت کے لیے، اور یہ کہ بالآخر میں نے جو ہے وہ پلٹ کے وہیں چلے جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو جانا ہے. جی شکریہ. جی پارٹیسپینٹس کی طرف میں آتا ہوں. کوئی آپ کے سوال ہیں ذہن میں تو پلیز آج کی یہ جو ہم نے سورہ رات آیت نمبر 33 سے 37 تک جو ہم نے پڑھی اس حوالے سے، یا کوئی ضمنی سوال اگر ہے تو آپ پلیز پوچھ لیں. جی سر آپ کا جو سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک چیز جو سایہ جو یوز ہوا ہے، اردو میں سایہ کہیں گے اور عربی میں جو بھی اس کی عربی ہے، تو اس کا ایک مفہوم سائے کا مفہوم یہ بھی تو ہے کہ پروٹیکشن، کہ یعنی کہ جو لوگ بھی جنت میں ہوں گے ان کو کمپلیٹ پروٹیکشن ہوگی، ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا. جو کہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کو کمپلیٹ پروٹیکشن اگر ہو تو وہ بہت اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے. یا اگر کمپلیٹ نہ بھی ہو، کچھ حد تک پروٹیکشن ہو، تو ہم اس کو ان معنی میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ سائے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے معنی میں بھی استعمال کیا ہو. جی جی، میں نے جیسے بتایا تھا کہ جی جو ہے وہ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے ہمارے سر پہ والدین کا سایہ، یا کسی اور کا سایہ، یا جو ہے وہ گھر کی چھت، یہ ساری پروٹیکشن اور سکون اور اطمینان اور یہ وہ والی چیزیں ہیں. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ اطمینان اور سکون میں ہوں گے. اطمینان اور سکون میں ظاہر ہے آدمی تبھی ہوتا ہے جب وہ امن کی حالت میں ہو. تو ایک مطلب جیسے میں نے کہا یہ تھا ان کا سایہ ہے یا واٹ ایور. تو دونوں مطلب ہے. جی سر، شکریہ. جی پارٹیسپینٹس مزید کوئی سوال ذہن میں ہے
تو آپ جی فاروق بھائی عائشہ، اعظم بھائی، سوال کوئی آپ کا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ جی شکیل صاحب، لگتا ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے پارٹیسپینٹ کا، تو پھر ہم آج کے اس سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، ٹھیک ہے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.